موسیٰ علیہ السلام جوان ہونے کے بعد ان تمام سچویشن کو سمجھ چکے تھے، سارے حالات۔ ایک بار ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بستی سے باہر کی طرف جا رہے تھے، دو لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک بنی اسرائیل کا تھا، ان کے خاندان کا تھا، ایک فرعون کے خاندان کا تھا۔ تو ان کے خاندان کا جو آدمی تھا وہ پکارا موسیٰ علیہ السلام، ہائے ہائے میں مرا جا رہا ہوں، مجھے بچا لو موسیٰ، مجھے بچا دو۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا دونوں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک تو اپنے خاندان کا تھا بنی اسرائیل، ویسے بھی بنی اسرائیل پر اس وقت بڑا ظلم کیا تھا فرعون نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے موقع پاتے ہی، یعنی وہ فرعونی تھا، ایک گھونسا لگایا اس کو، ایک گھونسا اس کو لگایا، وہ زمین پہ گرا اور مر ہی گیا، ختم ہی ہو گیا۔ نبی کا پنجہ لگایا، نبی کے ہاتھ سے ایک مار کھایا اور مر گیا۔ یہ ایک گھونسا لگایا اور اس کا کام تمام کر دیا موسیٰ علیہ السلام۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یعنی میں نے تو اس دونوں کے جھگڑوں کو چھڑانے کے لیے کوشش کیا، لیکن میرے ہاتھ سے یہ مر گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے استغفار کرنا شروع کیا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے معاف بھی فرمایا، آیتیں نازل ہوئی۔ پھر چند دن کے بعد ایسا ہوا، پھر ان کے خاندان والا بنی اسرائیلی ایک بار پھر کسی سے لڑ رہا تھا، دوسرا ہی دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر آج اس نے پکارا، تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا غلطی تو تیری ہی ہے، کل بھی تو ہی لڑ رہا تھا، آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے، یعنی روز تو نے پیشہ بنا لیا لڑنے کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنا پنجہ لے کر اسی کی طرف آنے لگ گئے۔ یہ جو اسرائیلی تھا تو وہ ڈر گیا، اس کو پتا تھا کہ کل کیا ہوا ہے، ایک گھونسا کھانے کے بعد ہوتا کیا ہے، تو چیخنے لگا، اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، موسیٰ کیا تو مجھے بھی ویسے ہی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل تو نے قتل کیا تھا؟ یہ کہتے ہوئے وہ جھگڑا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب بھاگ کر جا کر فرعون کے خاندان والوں کو، بلکہ فرعون کو سب بتا دیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل سے ہیں، اور ایک فرعونی کو، ایک تمہارے خاندان والے کو کل موسیٰ نے قتل کیا ہے۔ تو معاملہ بڑا بگڑ گیا، فرعون کے دربار میں یہ سب اس نے چغلی کیا۔ بتاؤ وہ کون تھا؟ بنی اسرائیل خاندان سے، موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا، اور فرعون کے ہاں چغلی کیا ہے انہی کی، موسیٰ علیہ السلام کی چغلی کیا انہی کے خاندان کا آدمی فرعون کے ہاں جا کر بتایا۔ فرعون پوری تیاری کر کے کہا کہ موسیٰ کو پکڑو، اور میں پہلے سے کہتا آ رہا تھا کہ وہی بچہ ہے اور میرا گمان صحیح نکلا۔ اس بنیاد پر اس نے اپنی بیوی کو سزا دینا شروع کیا، حضرت آسیہ۔ اس بنیاد پر وہ عذاب اس قدر دیا کہ ان کے ہاتھوں پر میخ مار کر انہیں سلاتا تھا، ان کو بالوں سمیت چھت سے لٹکا دیا جاتا تھا۔ بہت شدت کی تکلیف دی حضرت آسیہ کو، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی، وہ موسیٰ کے خدا پر ایمان رکھتی تھی۔ تو فرعون نے اپنے جانبازوں کو، اپنے لڑاکوں کو بھیجا کہ پھر موسیٰ کو پکڑو۔ وہ سب نکلے تو ایک ان کی اچھائی چاہنے والا، ان کا خیر خواہ شہر سے دوڑتا ہوا آیا، وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى، دوڑتا ہوا آیا شہر سے اور کہا، قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، فوج پیچھے سے آ رہی ہے تمہیں قتل کرنے کے لیے، تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ، یہ بستی چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سن کر کے نکل پڑے۔ یہ مصر کی سرزمین تھی، چھوڑ کر کے آپ وہاں سے نکلے۔ فخرج منها خائفا يترقب، وہاں سے خوف کے عالم میں نکلے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام دوسری بستی پر چلے گئے، ایک ایسی جگہ پر گئے، یہ پورا واقعہ تفصیل سے سورہ قصص میں موجود ہے۔ ایک بستی پر پہنچے تو وہاں پر دیکھا ہے کہ ایک کنویں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، بہت ساری بھیڑ ہے، پانی کھینچ رہی ہیں، اس میں دو لڑکیاں دور شرماتے کھڑی ہیں، وہ پانی میں لینے کے لیے بھیڑ میں نہیں جا پا رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھیڑ کو چیرتے ہوئے آئے اور ان دو لڑکیوں کے لیے پانی آپ نے ڈول سے نکل، آپ مضبوط تھے، قوی تھے، طاقتور تھے، پانی آپ نے نکالا اور پانی نکال کر ان دونوں لڑکیوں کو دیا۔ تو وہ جوان لڑکیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ چلو ہمارے باپ اس شہر کے بڑے نیک اور پرہیزگار آدمی ہیں، ہم تمہیں لے کر کے چلتی ہیں اور اپنے باپ سے تمہیں اجرت دلائیں گے۔
तुम देखने में बड़े अच्छे लगते हो, अजनबी हो, मुसाफिर हो, उजरत दिलाएंगे जो पानी तुमने हमें डोल से खींच कर दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम उनकी बात पर चल पड़े। कहाँ वो दोनों लड़कियां अपने घर ले आई। अपने घर ले आई तो उनके वालिद जो थे वो कोई आम इंसान नहीं, वो हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह के नबी थे। तो ये दोनों नबी की बेटियां थी। मूसा अलैहिस्सलाम आए, पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा अपना वाक़या हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम के पास बयान किया। तो हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने कहा, नजौत मिनल कौम ज़ालिमीन, तुम एक जालिम कौम से नजात पा कर क्या आए हो, रहो हमारे यहाँ रहो, कोई हरज नहीं है। अब उजरत क्या दी जाएगी तुम्हें, जो हमारी बेटियों को तुमने पानी खींच कर दिया। तो हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल इहदब्नतय्य हातैनि अला क़ालत इहदाहुमा, उनकी बेटियों में से हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मैं इन्नी उरीदु अन उनके हक़ा, मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों बेटियों में से एक से तुम्हारा निकाह कर दूँ। किस बात पर? वो उजरत के तौर पर निकाह भी कर दूंगा और प्लस महर क्या रहेगा? महर में ये रहेगा कि मेरे बगीचा है एक, उस बगीचे में 8 साल तक तुम्हें रखवाली करनी होगी। 8 साल तक। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। 8 साल की बजाय 10 साल मूसा अलैहिस्सलाम वहीं रहे, शादी भी हुई शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटी के साथ, जिनका नाम तारीख़ में हज़रत सफ़ूरा बताया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ, वहीं रहने लगे। 10 साल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम फिर अपनी बीवी को लेकर, अपने घर वालों को यानी अपनी अहलिया को लेकर निकल पड़े। वापस फिर आप सफ़र पर थे।